بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کورونا کی دوسری لہر میں دوبارہ سے ہی آن لائن لیکچر سٹارٹ کر دی ہیں الیکسا اسکول نے۔ تو محمد نوید آپ کی خدمت میں اردو کا لیکچر نمبر 1 دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے بیٹا آج ہم چیپٹر سے ہی سٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے۔ پہلے سب سے پہلے آپ اردو الف کی بک اوپن کر لیں۔ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، آج ہم پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپر کیا ہے، چیپٹر سے پیپر کیا کیا آتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹس اس کے دے دیتا ہوں۔ ایک تو ہم چیپٹر شروع کرنے سے پہلے انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن میں آبجیکٹیو بن کے آتی ہے، وہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، یعنی کہ چیپٹر کا جو مصنف کا تعارف ہے وہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، وہاں سے بھی آبجیکٹیو معروضی بن کر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر چیپٹر کی بات کی جائے تو وہاں سے اقتباس سوال 2 پیرے آتے ہیں بورڈ کے حوالے سے، 10 نمبر کے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے الفاظ معنی کو تیار کرنا پڑے گا، پھر ہی وہ آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہو سکے گا۔ اس کے بعد اسی چیپٹر ہی میں سے، مطلب اسی طرح کے چیپٹر میں سے سوالات کے جوابات آتے ہیں، وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح چیپٹر میں سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بک اوپن کریں، اردو الف کی بک، پیج نمبر جو ہے وہ 20، چیپٹر نمبر 4، لکھنے والے ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ آزاد ان کا تخلص ہے، تخلص کا آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر نشان بھی ہے۔ ان کی پیدائش ہے 1830 میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کی وفات ہے 1910 میں۔ تو ان کی جو عمر ہوئی وہ ہوئی 80 سال۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر یہ ملازم ہو گئے۔ حکومت نے پنجاب نے ان سے متعدد نصابی، ان کے نصاب کے حوالے سے، اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرار اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر یہ مقرر ہو گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار، یعنی کہ نثر لکھنے والے، صاحب طرز عزت دار، جو اپنے اسلوب بیان کے موجد ایجاد کرنے والے، یعنی کہ جو طریقہ انہوں نے شروع کیا وہ انہی سے تھا، اس سے پہلے اس طرح کا نثر لکھنے کا طریقہ کسی کا ہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اور یہ خاتم بھی ہیں، یعنی کہ جو طریقہ انہوں نے شروع کیا وہ اس سے پہلے کوئی نہیں لکھتا تھا، اب اسی طریقے کو ہی انہوں نے ختم کر دیا، یعنی کہ جو طریقہ انہوں نے شروع کیا وہ انہی کے ہاں رائج رہا، کسی اور نے اس کو فالو نہیں کیا، وہ انہی پہ ختم ہو گیا۔ اور ان کا تمثیلی یعنی کہ تشبیہی طریقہ، اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں، نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل افرینی، پیکر تراشی یعنی کہ چہرے کی کاٹ چھانٹ، تجسیم نگاری مجسمہ بنانا، شعریت شعر سے، اور رنگینی واقعہ نگاری نفسیاتی حقیقت اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مبالغہ آرائی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا ہی خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشینی نثر کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں میں ہوئی، مشاعرہ شعراء حضرات کی محفل، جس کے وہ سیکرٹری بنے۔ اب آگے آزاد کی تصانیف میں، کتابوں میں آب حیات ہے، دربار اکبری ہے،
رنگ خیال ہے یعنی کہ خیال کا جادو، قصص ہند ہے، قصص قصے کی جمع ہے، سخندان فارس ہے یعنی کہ فارس کا شاعر بہت مشہور ہیں، اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ اب ان کے جو استاد ہیں وہ ابراہیم ذوق ہے، دیوان شاعروں کا مجموعہ، شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد نے ترتیب دیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ اب آ جائیں چیپٹر کی طرف، یہ تھا مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف۔ اب آپ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس چیپٹر میں انہوں نے شعراء حضرات کے لطیفے بیان کیے ہیں۔ وہ لطیفے کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں، لطیفے کس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے، کہتے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ مرزا سے مراد یہاں پہ پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور میر سے مراد میر تقی میر ہے۔ میر ہی ان کا تخلص ہے، اور یہاں پہ جو مرزا محمد رفیع سودا جن کا پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا، ان کا تخلص ہے سودا، اور یہاں پہ انہوں نے شارٹ نیم جو ہے وہ مرزا ہی لکھا ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، کہتے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار کہتے ہیں بحث، طول طوالت میں لے جانا یا بات کا بڑھ جانا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، مرید دینی شاگرد، یہ دونوں ہی اس کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں یعنی کہ ماہر ہیں، دونوں کا جو کلام ہے بیان ہے بہت اعلیٰ ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ میر صاحب جو کہ میر تقی میر ہیں ان کا کلام آہا ہے یعنی کہ غم کی شاعری ہے، غم کے حوالے سے ان کا کلام ہے، اور جو مرزا ہے ان کا کلام جو ہے وہ ہے یعنی کہ خوشی کی شاعری ہے، وہ سے مراد خوشی کی شاعری ہے۔ اب ایک غم کی شاعری بیان کر رہا ہے، دوسرا خوشی کی شاعری بیان کر رہا ہے، دونوں کا کلام وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ اب اگزامپل کے لیے انہوں نے میر صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا ہے، میر تقی میر کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے سر کی طرف، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک سے مراد ذرا۔ پھر انہوں نے مرزا کا شعر پڑھا اگزامپل کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے سودا کی، مرزا جو پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ بالیں سرہانے، خدام خادم کی جمع، شور قیامت بہت زیادہ ہنگامہ ہونا، شور ہونا۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، حمایتی تھے، ایک شخص جو ہے وہ جو مرزا محمد رفیع سودا کا حمایتی تھا، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا معلوم ہوتا ہے مگر داد خائی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خائی فریاد، ددا دودھ پلانے والی ملازمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دودھ پلانے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ پہلے خواجہ باسط کے پاس بھی گئے، اس کے بعد پھر ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مرزا کے پاس بھی آیا کیونکہ وہ اس کا حمایتی تھا۔ پھر اس نے سارا کلام بیان کیا، ساری بات بیان کی کہ پہلے ہم اس کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دونوں کلام ہیں بہترین ہیں، صاحب کمال ہیں، اب آپ بیان کریں کہ کیا اصل ماجرا کیا ہے، یعنی کہ اصل میں بیان کس کا زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے گا، ایک دن سودا، مرزا محمد رفیع سودا ہے، مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی، ایک شریف کا جو بیٹا ہے اس کی عمر 12 اور 13 کے درمیان ہے، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع میں آپ کو بتاتا چلوں، غزل
کا پہلا شعر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرط بھی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، یعنی کہ دونوں مصروں میں قافیہ بھی آئے اور دونوں مصروں میں ردیف بھی آئے۔ اگر یہ دونوں آ جاتے ہیں تو وہ شعر مطلع ہوگا۔ اگر ایک مصرے میں آتا ہے قافیہ ردیف اور دوسرے میں نہیں آتا تو پھر وہ شعر مطلع نہیں ہوگا، پھر وہ شعر پہلا شعر ہی کہلائے گا۔ کیا مطلع تھا دیکھیے گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے چھالے کو کہتے ہیں، جل اٹھے آگ لگنا، داغ زخم، چراغ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کے پھپھولے، دل کے چھالے جو ہیں وہ جل گئے ہیں، دل کے چھالے جو ہیں وہ تازہ ہو گئے ہیں، ہرے ہو گئے ہیں سینے کے داغ سے، سینے کے زخم سے، یعنی اپنے ہی فرد کی وجہ سے، اپنے ہی کسی شخص کی وجہ سے میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی اپنے ہی کی وجہ سے میرے گھر کو آگ لگی، میرا گھر ہی جل گیا۔ آگے نیکسٹ پیج پہ دیکھیے گا، کہتے ہیں گرمی کلام پر، یعنی کہ خوبصورت شاعری پر سودا جو تھے مرزا محمد رفیع سودا، وہ چونکے، حیران ہوئے، کیونکہ مطلب بہت خوبصورت تھا۔ پوچھا یہ مطلب کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھایا، بار بار اسے کہتے رہے کہ یہ مطلب پڑھو، مطلب پڑھو، اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی کہ بڑے ہوتے بالغ ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ایسی انہوں نے کہیں نظر لگائی کہ وہ لڑکا ہی فوت ہو گیا۔ نمبر 3، ایک دن انشاءاللہ خان، ان کا پورا نام ہے میر انشاء خان۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرأت کی ملاقات کو آئے، یہ جرأت ہے، جرات نہیں ہے، جرأت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ کون بلا؟ جرأت کچھ سوچ رہے ہیں، اور آیا کون ہے؟ انشاءاللہ خان۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ اس فکر میں بیٹھے ہیں۔ جرأت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہو جائے، یعنی کہ ایک مصرع ایسا خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی اسی طرح کا مصرع خیال میں آئے اور یہ پھر پورا شعر جو ہے یہ مطلب بن جائے۔ اب انشاءاللہ خان نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرأت نے کہا بہت خوب ہے، مصرع بہت پیارا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ بس سناؤں گا۔ ایک مصرع تو آ گیا ہے، دوسرا مائنڈ میں نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا، اب دوسرا نہیں آئے گا تو میں تمہیں پہلا بھی نہیں سناؤں گا۔ نہیں تو تم کیا کرو گے؟ تم مصرع لگا کر اس سے مجھ سے چھین لو گے، یعنی کہ اہم بات کر کر پوری کی پورا کا پورا میدان مار لو گے، وہ میدان، وہ بازی مجھ سے لے لو گے، وہ تم میچ ہی جیت جاؤ گے۔ اگر میں نے پہلا مصرع تو بنا لیا، بات ابھی ادھوری ہے، میرے سے دوسرا مصرع نہیں ہو رہا۔ اگر میں نے تمہیں بتایا تو تم نے دوسرا مصرع لگا دینا ہے اور پھر یہ شعر ہی تمہارا ہو جائے گا، میں شعر مکمل ہی نہیں کر پاؤں گا۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، ضد کہ نہیں تم بتاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، میں مصرع دوسرا نہیں لگاؤں گا۔ آخر جو ہے جرأت کہتا ہے چلو میں پڑھتا ہی ہوں۔ اب یہ جرأت پڑھتے ہیں پہلا مصرع، کہتا ہے کہ اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی، اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی۔ میننگ لکھا دیتا ہوں پہلے۔ پھپتی مراد ہے مثال، شب دجور اندھیری رات۔ اب سید انشاء جو تھے وہ فوراً ہی بول پڑے، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اس زلف پھپتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ مصرع انہوں نے لگایا سید انشاء نے اور شعر مکمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس زلف، اس بالوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اندھیری رات ہو۔ یہ بال، یہ زلفیں ایسے ہیں جب یہ کھلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اندھیری رات ہو گئی ہو۔ اب انہوں نے پھر مصرع مکمل کیا کہ ایک اندھا شخص ہے اور اس کو اندھیرے میں بہت دور جانے کی سوچ رہی ہے، ایک تو وہ اندھا ہے اور دوسرا ہے بھی ہر طرف اندھیرا اور وہ سوچ بھی بہت دور کی رہا ہے۔ جرأت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھر رہے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتا، یعنی کہ اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ نمبر 4، کہتے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ، یہ ان کا تخلص ہے، ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مشاعرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، یہ لیٹ آئے، مگر خواجہ حیدر علی آتش
وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے۔ تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد، مزاج پرسی طبیعت کا پوچھنا، خیریت کا پوچھنا، تعظیم رسمی سلام و دعا کرنا۔ یہ تعظیم رسمی عام طور پہ ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خیر خیریت ان کے بچوں کی اور گھر والوں کی پوچھتی ہے۔ مزاج پرسی کے بعد کہا خواجہ صاحب مشاعرہ ختم ہو چکا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کیا مشاعرہ ختم ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا کہ آپ آئیں آئیں آئیں، لیکن آپ شیخ صاحب تو آپ تو نہیں آئے۔ اب شیخ صاحب نے یہ مطلع وہاں پڑھا ہے۔ کیا مطلع ہے؟ کہتے ہیں جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ گروہ عام، عام طبقہ، امام سے مراد یہاں پہ رہبر ہے۔ کہتا ہے جو خاص لوگ ہیں وہ اس عام طبقے میں شامل نہیں ہیں، جو خاص لوگ ہیں وہ اس عام طبقے میں شامل نہیں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، کہ تسبیح تو ہے لیکن تسبیح کا امام جو بڑا دانہ ہوتا ہے اس کے بغیر تسبیح ادھوری ہوتی ہے، اور وہ بڑا دانہ نہیں ہے، مطلب یہ جو جلسہ ہے، یہ جو محفل ہوئی ہے، یہ مشاعرہ ہے، یہ نامکمل ہے، کیونکہ میں امام جو ہوں، میں جو رہبر ہوں وہ تو آیا ہی نہیں ہوں، وہ تو آیا ہوں، تو لہٰذا جلسہ نامکمل ہوا۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی جو انہوں نے مطلع پڑھا تھا۔ نمبر 5، اب ایک شاگرد ہیں، اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش، خواجہ صاحب سے مراد کون ہے؟ حیدر علی آتش، اپنے آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے، آزاد مزاجی بے پرواہی سے کہا کرتے تھے کیا اسی شاگرد کو کہ میاں کہاں جاؤ گے، میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی کچھ وقت مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو، یعنی کہ جو تمہیں مل رہا ہے، جو دال دلیا مل رہا ہے، جو کھانے کو آ رہا ہے، تھوڑا بہت گزارا چل رہا ہے تو اس پر ہی صبر کرو، باہر کیوں جاتے ہو، روزی ادھر بھی مل جائے گی، تھوڑی ہے تو کوئی نہیں، ہے تو گھر کی۔ ایک دن وہ آئے، کہا کہ حضرت، اب یہ آئے ہیں خواجہ حیدر علی آتش سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی اجازت لینے کو آیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا خیر باشد کہاں، یعنی کہ فارسی کے لفظ ہیں، مطلب ہے خیر ہے، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو، یعنی کہ دوسرے شہر کو یہ جانا چاہ رہے تھے، روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو، کچھ آپ کی خواہش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام بھی کہہ دینا۔ اب یہ حیران ہوئے شاگرد جو ہے کہ بولے حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ ایسی ہی بات ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں فارن کنٹری کے حوالے سے کہ میرے فلاں وہ ہیں وہاں ہیں فارن کنٹری میں، تو میں نے جانا ہے وہیں پہ، وہاں جا کر میں کماؤں گا، وہاں جاب کروں گا۔ تو یہ جانا تو بہت آسان ہے اور کہنا بہت آسان ہے، جب اپنے ہی رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اپنے گھر والوں سے انسان جب دور ہوتا ہے تو ان کی یاد، ان کی جو ہے یادیں تڑپ آتی ہیں، تو انسان بے قرار ہوتا ہے کہ یار میں اب کچھ ایسا ہو کہ میں فوراً ہی اپنے گھر والوں میں چلا جاؤں۔ تو جو روزی انسان کو یہاں مل رہی ہے وہ وہی روزی اس کو وہاں ملنی ہے، جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہی ملنا ہے۔ نصیب کا انسان نہیں ٹھکرا سکتا، جو باتیں جو اس کے نصیب میں روزی لکھی ہے، جو اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے، وہ یہاں رہے گا تو بھی اس کو اتنا ملے گا، اگر اس کا وہاں جائے گا تو بھی اس کو اتنا ہی ملنا ہے۔ بس صرف یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نصیب میں وہی ہمیں ملنا ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جگہ چینج کرتا ہے تو اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ہے دعاؤں سے جو ہمارے تقدیر ہے وہ بدل بھی جاتی ہے۔ پر اب یہ بات کرنا تھی، اب اس کا جو مائنڈ تھا باہر جانے کا، جو اس نے ضد لگائی ہوئی تھی، وہ اس کا چینج ہی ہو گیا کہ مطلب وہ کہنے لگا کہ بھئی تم وہاں جا کر جو خدا، اس خدا کو میرا سلام کہہ دینا کہ جو تمہیں وہاں روزی دے گا، اور اس والا خدا تمہیں روزی نہیں دے رہا، جبکہ خدا تو ایک ہی ہے، وہاں بھی روزی دے گا اور یہاں بھی روزی دے گا۔ انسان شرط ہے کہ محنت کرے، اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور جو یہ روزی کا ذمہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے،
تو وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، کیونکہ روزی کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، شرط ہے کہ ہم محنت کریں، محنت اگر نہیں کریں گے تو روزی نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا۔ پر دیکھیے گا اس بات نے اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ سفر کا ارادہ جو ہے موقوف کر دیا، اس نے ترک کر دیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گیا، اطمینان سے بیٹھ گیا، سکون سے بیٹھ گیا۔ نمبر 6 پہ آئیے گا۔ کہتے ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے آئے، مرشد کے بیٹے آئے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحبہ کی طرف سے کچھ عرض، کچھ درخواست، کچھ بات لے کے آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ جو کہ بہادر شاہ ظفر ہے، مغلیہ خاندان کا یہ آخری بادشاہ ہے، اس کی آپ کے سلیبس میں غزل بھی ہے، آخری غزل، غزل کا پہلا شعر لگتا نہیں دل میرا اجرت یار میں کس کی بنی ہے اس پائیدار میں۔ برل کہتا ہے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان جو کہ شاہی طبیب ہیں بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی صاحب عالم بادشاہ سلامت، اس قدر یہ جو آیا ہے مرشد زادہ، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ یعنی جلدی جلدی آئے، کچھ کہا اور جلدی جلدی چلے گئے۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ ان کا یہاں آنا اپنی خوشی نہیں تھا، اب یہاں سے جانا بھی اپنی خوشی نہیں تھا، کیونکہ آئے تھے کسی کا پیغام لے کر اور جواب لے کر بھی جانا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جواب لے کے آؤ، اپنا آنا یہاں خوشی سے تھا اور یہاں سے جانا بھی خوشی نہیں تھی۔ بادشاہ نے استاد صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی بغیر روکے کہ حضور ضرور فرمائیے۔ کہتے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ ہمیں زندگی لے آئی۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم رو رہے تھے، جو انسان آتا ہے وہ صحت مند جو ہے وہ روتا ہی آتا ہے، ہم آئے ہماری خوشی نہیں تھی، ہم سے نہیں پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ نے کہا کہ آپ کو انسان بنانا تو اللہ نے بھیج دیا، الحمدللہ ہم یہ کہ مسلمان ہے پیدائشی آئی، اور قضا سے مراد ہے موت۔ اب مرنے کا کس کو دل کرتا ہے؟ کسی کا بھی دل نہیں کرتا، چاہے 100 سال ہی زندگی ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ ضعیف بزرگ شخص کے یہی کہتا ہے کہ میں ابھی اور 4 دن اور جی لوں۔ نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ ہی اپنی خوشی سے جا رہے ہیں، آنا ہمارے خوشی سے نہیں تھا، اب آئے تھے تو ہم رو رہے تھے، دنیا خوش تھی، اب ہم جا رہے ہیں، مطلب ہمیں موت آ جاتی ہے جب آئے گی تو پھر سارے رو رہے ہوں گے۔ اگر نیک شخص ہوگا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، جو نیک ہے، اور دنیا رو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نیک بندہ ہمارے ہاں سے یہاں سے چلا گیا، جو دین کی تبلیغ کرتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے پر ہمیں لے جاتا تھا۔ بل کہتا ہے کہ ہم آئے ہیں تو نہ ہماری خوشی تھی، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی ہماری خوشی نہیں ہے۔ نمبر 7 آخری، کہتا مرزا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب کا نام ہے قاطع برہان، کاٹنے والی دلیل، اس کا مطلب ہے کہ بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں ان کے متعلق، ان کے خلاف باتیں لکھی ہیں اور بہت زبان درازیاں، گستاخی یا بد زبانی کی ہے۔ کسی نے کہا مرزا غالب کو کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہیں لکھا ہے، اس کے اپنی کتاب میں آپ کے متعلق لکھا ہے، تو فرمایا بھائی اگر کوئی تمہیں گدھا لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو؟ یعنی کہ جانور اگر تمہیں گدھا جو ہے، ڈنکی جو ہے، وہ تمہیں لات مارے گا تو تم اس کا کیا جواب دو؟ یہی دو گے کہ یار یہ جانور ہے، اب اس جانور نے مجھے ٹانگ ماری ہے تو میں اس کو اب کیا جواب دوں؟ اگر میں بھی ٹانگ مار لیتا تو اس کا مطلب میں بھی جانور یا گدھا ہوا۔ تو یہ انہوں نے اپنی بات کا جواب دیا ہے۔ تو یہ سبق آب حیات سے یہ سبق جو ہے وہ نکالا گیا ہے، لیا گیا، اخذ کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو میں ڈائری جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، ڈائری جو ہے وہ آپ نے ڈیلی کی ڈیلی آپ کے پاس میرا نمبر آ گیا ہوگا، ڈیلی آپ نے ڈائری جو ہے وہ واٹس ایپ کرنی ہے، اور ڈیلی ڈائری آپ نے اس طرح تمام سبجیکٹس کی تیار کرنی ہے تاکہ کل جب آپ کا اسکول کھلے تو آپ کو تمام چیزیں تیار ہوں۔
کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو. الفاظ معنی جو ہے وہ آپ نے LearnPlus RP کرنی, RP جو ہے وہ آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, امید کرتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.